نیٹ چیٹنگ کے ذریعے تعارف ہو جانا اور منگنی طے کر لینا، یہ بہت اہم موضوع ہے آج انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے یہ واقفیت اور تعارف ہو جانا اور منگنی، اس بارے میں ایک سوال ہے، کسی نے یہ سوال پوچھا ہے، سوال کیا گیا ہے، سوال والا کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے 19 سالہ بیٹے نے نیٹ چیٹ کے ذریعے دوسرے شہر کی لڑکی سے تعارف کیا اور آپس میں رابطہ ہو گیا، بعد میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرتے رہے اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور کچھ مہینوں کے بعد یہ تعلقات پروان چڑھے، حتیٰ کہ دونوں نے شادی کے ارادہ کر کے یہ فیصلہ کر لیا، اور اس دوران ان کی آپس میں ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس نے بعد میں کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ منگنی کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ابتدا میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرا اس لڑکی سے نیٹ چیٹ کے ذریعے تعارف ہوا، بلکہ اس کام کے لیے اس نے اپنی چچی کو ہمراز بنا لیا جو سکول میں ملازمت کرتی ہے، اور اسے یہ کہا کہ وہ اس لڑکی سے کسی سہیلی کے ذریعے سکول میں سے تعلق نکالے، اس کی والدہ سے بھی رابطہ کرے اور یہ بتائے کہ میرے گھر والے میری اس سے منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی چچی نے ایسا کیا، لیکن میں نے اس سے شادی کا مطالبہ قطعی طور پر رد کر دیا اور اسے تسلیم نہ کیا، جس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلی بات ہے، جس طریقے سے لڑکی کا تعارف ہوا وہ غیر شرعی ہے۔ وہ اس لڑکی کے اخلاقیات کو زیادہ نہیں جانتا کہ لڑکی کے اخلاق کیا ہیں، رہنے کے ڈھنگ سنگ کام اور اخلاقیات کو وہ زیادہ نہیں جانتا نیٹ کے ذریعے، اور جو کچھ بھی اس کے علم میں ہے وہ صرف ٹیلی فون کالوں کے ذریعے سے پتہ چلا، اور اس نے ابتدا میں جھوٹ بولا اور اس حساس قسم کے موضوع کو میرے سامنے نہیں رکھا، بلکہ اپنی چچی سے بہت کچھ کہتا رہا اور اس بات کو اپنے سب سے زیادہ قریبی سے چھپائے رکھا، اور جب یہ کام مکمل ہوا تو دوسروں کے سامنے ارادہ ظاہر کر دیا۔ الحمدللہ ہم ایک دینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوال ہے، سوال والا یہ بتا رہا ہے دینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور نیٹ پر رابطے ہو رہے ہیں اور چیٹنگ کے ذریعے یہ ملاقاتیں اور تعارف ہو رہے ہیں خاندان دینی خاندان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات اب عمل پیرا بھی ہیں، اور اس لڑکی کے ساتھ رابطہ کرنے کے اسلوب ہمارے اخلاق و قدر قیمت سے متفق نہیں ہے، تو ہماری عادات اور رسم و رواج سے یہ متفق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس کے معاملے میں بہت حیرانی اور پریشانی ہوئی، یہ سوال کرنے والا خود سارا بیان کر رہا ہے، اور پھر اب تو میں اس اپنی پڑھائی ماسٹر ڈگری ایم اے کر رہے ہیں، پڑھائی میں بھی پیچھے رہنے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا رجحان یہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے وہ پڑھائی میں بہت آگے تھا، ہم نے جب بھی اس کے ساتھ شادی کے موضوع کو ختم کرنے کی بات کی وہ اس پر اصرار کرنے رہا اور ڈٹا رہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، آپ اس پر راضی ہو جائیں، وہ لڑکی اس کی حالت سدھارنے، اس کی سعادت مندی کا سبب ہوگی، اور پھر ہم بھی اسے قبول کر لیں گے اور وہ ہمیں بہت اچھی لگنے لگے گی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس پریشان کن حالت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہے، یہ بہت اہم ضروری سوال ہے۔ آج معاشرے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، نیٹ کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے تعارف ہو جاتا ہے اور چیٹنگ کے ذریعے سے، اور بات منگنیوں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کہیں۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس پریشان کن حالت میں کیا ہم کریں، ہماری آپ کی رائے کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہم کچھ پیش کریں گے، تو یہ باتیں انہوں نے تفصیل سے لکھ کر کے بھیجی ہیں ہمیں، تو نیٹ چیٹ کے ذریعے سے اور یہ جو واٹس ایپ کے ذریعے سے، یہ بھی نیٹ سے چلتا ہے، تو اس وجہ سے تو ابھی عمر اتنی نہیں ہے، تو اس میں آپس میں وہ رابطہ کر کے تعارف کر کے اور اس طریقے سے، تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اپنا گھرانہ وہ فینسی یا ماڈرن یا جدت پسند نہیں بلکہ دینی گھرانہ قرار دے رہے ہیں، اس کے اندر یہ لڑکا اور لڑکی اور یہ ملاقات اور تعارف ہو کے
تو یہ جو تعارف ہوا ہے یہ بھی غیر شرعی ہے. وہ خود بھی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں ان باتوں کو. ٹیلی فون کالوں کے ذریعے سے اور چیٹنگ کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ رابطہ ہوا ہے. اس نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, ملے نہیں, اخلاقیات کا پتہ نہیں, مذہب کا, دین کا کوئی پتہ نہیں, بس مسلمان قرار دے دیتے ہیں آپس میں. تو ابتدا میں جھوٹ بول دیا ہے جی. تو کچھ کہتا رہا, اپنی چاچی سے کچھ کہتا رہا, تو قریبی لوگوں کو ان سے چھپائے رکھا. اور جب ان کا یہ تعارف کے لیے قریب ہو گیا اور ملاقاتیں اور یہ چیزیں واٹس ایپ پر اور چیٹنگ کے ذریعے, تو پھر دوسرے کو آگاہ کیا کہ ہم نکاح شادی کرنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. تو یعنی یہ خلاصے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بہت حیرانی, ہمیں پریشانی ہے, اور تعلیم سے بھی وہ کنارہ کشی ہے, بس دل نہیں لگتا. تو پہلے وہ تعلیم میں بہت رجحان تھا, شوق اور ذوق تھا, تو علم میں ہونا چاہیے. تو اب اگر کہیں کہ بھئی تعلیم مکمل کر لو, شادی کے موضوع کو ختم کرنے کی بات ہو, تو اس پر اصرار کرتے ہیں وہ کرے گا تو اسی سے شادی کرے گا, اور اس پر آپ بھی راضی ہو جائیں, اور یہ لڑکی جو ہے آنے کے بعد سعادت مند رہے گی اور حالت ہماری سدھر جائے گی, پھر ہم اور ہمارا معاشرہ اور دیگر احباب اسے قبول بھی کر لیں گے. تو اس میں آپ بتائیں کہ اس پریشان کن حالت میں ہم کیا کریں؟ تو ساتھیوں, بہنوں, بچیوں, بیٹوں اور بزرگوں بھی, تو اس کا جواب ہے کچھ ہم پیش کرتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, یہ اور اس طرح کی دوسری مشکلات دعوت و تبلیغ اور اصلاحی کام کرنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتی کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے میں غفلت سے کام لینا چھوڑ دیں, بلکہ خبردار رہیں کہ مرد و عورت, لڑکیاں اور بچے نیٹ چیٹ کے ذریعے کیا کر رہے ہیں, انہیں اس سے بچائیں, کیونکہ اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا بہت ثبوت ملتا ہے. اور یہ بات ثابت ہو چکی. اور پھر اس کے بعد ملاقاتیں اور ٹیلی فون کالیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اور چیٹنگ لکھ کر کے, تو یہ بھی, اور اس کے بعد کیا نہیں ہوتا, تو یہ سارا ثابت ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے بیٹے نے اس لڑکی سے تعلق قائم کرنے کی غلطی کی ہے. یہ سب سے اہم بنیادی نقطہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے بیٹے نے اس لڑکی سے تعلق قائم کرنے کی غلطی کی ہے, جو کہ اس کے لیے حلال نہیں تھا. اور پھر اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر اور بھی غلطی کی, اور اس کی یہ بھی غلطی ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ کر اپنی چچی کو رازدان بنا لیا. لیکن ہم آپ کے ساتھ اس بات پر متفق نہیں کہ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی سے انکار کی جو بنیاد بنائی ہے. اور بالخصوص جب آپ نے بیٹے کے تعلقات کی شدت کو بھی محسوس کیا, تو اس کے مندرجہ ذیل اسباب بھی ہیں. کوئی سبب تو ہوتا ہے, تو یہ اسباب ہیں. پہلا کیا ہے, ایسا کام کرنے والی ہر لڑکی پر یہ حکم لگانا ممکن نہیں کہ وہ بہت بری اور تربیت اور برے اخلاق کی مالکہ ہے. ہو سکتا ہے اس کا یہ عمل کسی غلطی اور سیدھے رستے سے پھسلنے کی وجہ سے ہو, جیسا کہ آپ کے بیٹے کا حال ہے. اور دوسرا, اب جو کچھ آپ کے بیٹے کا حال یعنی پڑھائی وغیرہ سے دل اچاٹ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اس لڑکی سے دلی محبت کی وجہ سے ہو, وہ اس لڑکی سے دلی طور پر محبت کرنے لگا ہو. تو اس طرح کے حالات میں اس کا علاج یہی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی سے شادی کر دی جائے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا, کیا فرمایا, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ حدیث شیز میں ہے, لم یرا للمتحابین مثل النکاح. صحیح سلسلہ صحیحہ 264 نمبر کی حدیث ہے, اور صحیح الجامع صغیر میں بھی ہے, اور 5200 ابن ماجہ میں ہے جی. اور کتاب النکاح باب جام ان فضل النکاح مستدرک حاکم میں ہے, 160 دوسری جلد میں ہے یہ کتاب النکاح ہے جی. اور بیہقی میں, سنن الکبریٰ میں اور دیگر جگہوں پہ. تو اس کی سند بھی صحیح ہے اور راوی بھی اسی کا ہے. تو کیا فرمایا, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی. کتاب النکاح میں بھی یہ چیز موجود ہے. یہ بات کہ آپ کا بیٹا اس کی اخلاقیات کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں, اور ہمسایوں اور میل جول کے لوگوں سے دریافت کر کے ثبوت حاصل کریں, تحقیقات کریں, چیک کریں, عملاً
فی نفس سے ہی چیک کریں. اس لیے ہماری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس لڑکی اس کے خاندان کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر تو اس کی حالت پسندیدہ نہ ہو تو آپ کے لیے ایک معقول عذر ہوگا جس سے آپ اپنے بیٹے کو اس سے شادی نہ کرنے پر قائل کر سکیں گے، حتیٰ کہ وہ بھی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے گا. لیکن اگر آپ کو مکمل طور پر اچھی طرح تلاش کرنے کے بعد اور جائزہ لینے کے بعد اور سوجھ بوجھ کرنے کے بعد، تحقیقات کے بعد اس کی صفات اور حالات اچھے لگیں، یعنی اس میں کوئی لالچ نہ پایا گیا ہو، دھوکہ اور فراڈ نہ ہو اور جھوٹ پہ بنیاد نہ ہو، تو آپ اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کریں، بلکہ یہ تو آپ دونوں کے لیے سب بہترین علاج ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ذرا جلد ہے، تو سمجھداری کے بعد جو ہے یہ معاملے جڑنے چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کر دے گا. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی کرنے پہ شدید حرص اور اس سے تعلق میں شدت محسوس کریں، جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا، اگر تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ سوچ ہی ہے جو اس کے لیے نرم پڑی ہوئی ہے اور معاملہ عشق اور بہت زیادہ تعلقات تک نہیں پہنچا، اور آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کا بیٹا اسے بھول سکتا اور اس سے علیحدہ رہ سکتا، تو پھر آپ اپنے موقف پر قائم رہیں اور اس کا تعاون کرتے ہو کوئی اچھے اخلاق اور دین کی مالک لڑکی تلاش کر لیں جو پاک دامن بھی ہو، اور اس کی اس سے شادی کر دیں. یہ بات یاد رہے کہ لڑکی کتنی بھی غلط ہو اور غلط طریقے غلطیاں اختیار کر لے، لیکن وہ کسی کو اپنے سپرد یعنی اپنا کنوارا پن نہیں گواتی. تو کتنی بھی یعنی اخلاقی اس کے اندر وہ ہو تو وہ، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر شیطان کا غلبہ نہ ہو تو اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھتی ہے. تو پاک دامن ہونی چاہیے، دین کی مالک لڑکی تلاش کریں اور اس سے شادی کر دیں. مزید برآں آپ اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہر معاملے میں نماز استخارہ سے بھی تعاون حاصل کریں. واللہ عالم. اس میں یہ بات یاد رہے، ہر دور میں فتنے ظہور پذیر ہوئے ہیں، ہر دور میں طرح طرح کے فتنے رہے ہیں. تو چونکہ شیطان کا چیلنج ہے اور یہ پھر نظام جو ہے وہ آپ دیکھیں شیطانی نظام کے اندر ہم جی رہے ہیں جی، اور یہود کا اور نصارہ کا اور یہ بنائے ہوئے سلسلے، اور اس میں بڑی کشش رکھ دی گئی ہے اور بڑے سستے کر دیے گئے ہیں، اور یہ نیٹ اور یہ چیٹنگ اور یہ چیزیں اگر کھانے کے اسباب نہیں ہیں، وہ چیزیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو لیکن لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. تو نیٹ چیٹ کے ذریعے سے یہ تعارف ہو جانا، تو یہ ایک چیز پہلے ہی غلط ہے اور غلط غیر شرعی ہے. کسی لڑکی کا لڑکی سے یہ اس طریقے سے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جی یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں اور بتایا گیا، واضح کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس سے ہم نے بچنا. کیا فرمایا گیا کہ نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا گیا ہے جی، انبیاء کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کو ہم نے اختیار کرنا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پہلی بات تو یہ ان کو یہ بتایا گیا ہے جی، عام عورتوں کے لیے اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو اور کہ دل میں خرابی نہ پیدا ہو جائے، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور کی سج دج نہ دکھاتی پھرو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں. آیت کریمہ سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب 31-32 آیات ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نیک عمل نہیں ہے نیٹ چیٹنگ کے ذریعے سے رابطے کرنا، تعارف کرنا اور یہ چیزیں، اور یہ چاہے پردے کے اندر ہی ہوں تو دل کے اندر یہ چیزیں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو کیا فرمایا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی
جی یہ شادی بیاہ اور یہ چیزیں یہ والدین کا، بڑوں کا اور یہ بزرگوں کا یہ عمل ہے، وہ رابطہ تعلق جوڑیں جی، اور خود اگر کوئی ایسے حالات نہیں ہے وہ خود مجبور ہے تو اس کے لیے بھی کوئی تدبیر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ اور یہ چیزیں واضح دیں، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ یہ نبی کی بیویوں کے لیے دوہرا اجر کے لیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس عمل سے بچیں اور اس طریقے سے جی اپنے آپ کو اس میں ملوث کرنے سے اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو اور یہ لڑکوں کو لڑکیوں کو محفوظ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں گھروں میں ٹک کر رہو۔ گھروں میں ٹکنے کا مطلب کیا ہے کہ دل چیٹنگ کے ذریعے سے رابطہ باہر چلے جائے جی، نفسانی اور جسمانی کے ساتھ ساتھ اپنا دل اور دماغ بھی گھر میں رہے۔ اور سابق دور کسی اور کیا فرمایا، جاہلیت کی ساجدہ وہ پہلے باہر نکل کے دکھاتی تھی، اب یہ میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور چیٹنگ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے انسان سارا کچھ پیش کر دیتا ہے، تو گھر میں ٹکنے کا کیا کام ہوا پھر؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے؟ اگر وہ آج موجود ہوتے، اس دنیا میں موجود ہوتے، تو دنیا سے کرنارا کر گئے، رخصت ہو گئے۔ تو آپ دیکھ لیں جی، تو یہ کوئی بھی دل اور لڑکی اور لڑکا اور بچے بچیاں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند کرتے۔ بے شک یہ عمل نتیجتاً اور منزل اور نکاح اور یہ چیزیں بے شک جائز ہیں اور حلال ہیں اور چاہیے ہیں، لیکن طریقہ کار غلط ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت دور ہے۔ اور اس میں اللہ کی رحمت کیسے ہوگی جی؟ اور یہ دھوکے پر، جھوٹ پر اور دکھاوے پر اور بدنیتی پر یہ رابطے ہوتے ہیں، اور ملاقاتیں تو نہیں ہوتی تو لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سیدھے سچے صاف ستھرے سیدھے ساتھ مستقیم رستے کو یعنی نکاح کو غلط طریقے سے جوڑنا، اس کے نتائج پھر آپ کے سامنے ہیں۔ اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا وہ لالچ پر، حسد پر اور ان چیزوں پر مبنی ہے تو جی، اور تقوی پر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت پر نہیں ہے، تو بعد میں پھر بڑی بڑی زبانیں اور تانے اور یہ چیزیں نکلتی ہیں، تو طریقہ اگر غلط ہوگا تو پھر اس کے نتائج برے ہی نکلیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ رابطے وہ پہلے کر لیں، بعد میں ولی کو ملائیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نبی پاک کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور یہ ہے تعلیمی اور دینی گھرانہ۔ تو آج دینی گھرانوں کے اندر خفیہ طور پر اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے آپ کو دینی خاندان اور تعلق کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ بڑی اسلامی تعلیمات پر پیرا ہیں جی۔ تو شیطان کے دھوکے دیکھیں کس طریقے سے ہیں۔ تو بے شک اندر رہ کر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، تو اس میں تو یہ بدحواسیاں اور غیر قسم کے بد اخلاق تعلقات کا فروغ پا جانا یہ پردے سے باہر ہے۔ تو یہ فرمایا گیا یہ اخلاق اور قدر سے باہر ہے، اور اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کو ہوگی۔ تو آپ نے تو نوجوانوں کو بھی یہ فرمایا کہ بھئی اگر استطاعت ہے تو نکاح کرو، ورنہ روزے رکھو، روزے رکھو۔ تو آج آپ دیکھ لیں تو یہ دونوں طرف سے یہ اس قسم کا، اور یہ میڈیا چلانے والے یہود اور نصارہ وہ اس کام میں اب بڑے کامیاب ہیں، اور ہمیں انہوں نے الجھایا ہوا، اور تعلیم سے جاتے ہیں اور بزرگوں کی خدمت اور ان کو اعلیٰ احوال ان کا پوچھنا، اور یہ چیزیں ہیں جی جو جوانی کے کام ہیں، اور کمائی کرنا اور بزرگوں کی خدمت کرنا اور گھر بار اور یہ چیزیں اور ذمہ دار بننا، ان سے وہ دور ہیں، نوجوان ہو، بچیاں اور بچے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ نظام غلط ہے، اس لیے ہمیں اپنے دینی معاملات کو یہ صحیح رکھتے ہوئے، بے شک تعلیم ایک ذریعہ بن گیا کہ بڑی تعلیم حاصل کر لیں اور بڑا پردہ کرتی ہیں اور بڑی جاب کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اور رشتے تلاش کرنا اور یہ چیزیں، تو یہ نکاح کی طرف ہے۔ تو ہم نے اپنے پچھلے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ عورت کے اسلام نے دو اہم مقصد بیان کیے ہیں، دو اہم مقصد بیان کیے ہیں۔ تو ان میں یہی چیز ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرنے والی ہوں اور بچے جننے والی ہوں، اور ان چیزوں کے لیے، لیکن اس سے پہلے کے معاملات کیا وہ ہم سنت کے مطابق نہیں ادا کر سکتے؟
اور نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں، اور کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں تھیں، اور یہ دیکھیں انہوں نے کھول کر یہ چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فراوانی رکھی، اور بیویاں بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تھیں، 10 12 13 کتنی، اور بیٹیاں کئی زیادہ. تو کیا یہ طریقے تھے؟ اور غلط طریقے سے. اور آج اگر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جائے تو کیا وہ ہمیں اسلامی ماحول اس کو قرار دیں گے؟ ہیں جی، اپنا دینی خاندان اس کو وہ قرار دیں گے؟ ہیں جی. تو کیا فرمایا کہ برائی چھپی ہو یا کھلی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سخت بیزار ہے اس چیز سے. تو ہمیں یہ بچنا چاہیے، ہمیں یہ چیزوں کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ ذرائع غلط ہیں، ذرائع غلط ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ماحول اس طریقے سے ہوتا، پہلے کیا ہوتے تھے کہ گھروں کے اندر معاملات، لڑکے لڑکیوں کے معاملات اور تعلقات فروغ پا جاتے تھے، میڈیا نہیں تھا، نیٹ چیٹ نہیں تھی، ہیں جی. تو اندرونی تو برائیاں جنم لیتی تھیں، تو وہ کیا جائز تھا؟ تو وہ بھی منع تھا نا. تو نیٹ کے ذریعے سے یہ ہو رہے ہیں رابطے، تو یہ بھی منع ہے اور غلط ہے. ہاں، بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بڑی بہن ہو، کوئی پھوپھی ہو، کوئی چاچی ہو، کوئی والدہ ہو، والد ہو، کوئی بڑا بزرگ ہو، وہ رابطہ اس کو اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن اگر لڑکیاں خود کھلے منہ اور چیٹنگ کے ذریعے سے اور اس طریقے سے، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز سے مدد حاصل کرنے اور استخارہ سے مدد کرنے کی طرف راغب کرے. تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ اس میں معاشرتی اور آج ماحول بنا ہوا ہے جی، کہ بہانے سے وہ انٹرنیٹ اور موبائل اور کمپیوٹر اور یہ نیٹ چیٹنگ اور واٹس ایپ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو فتنوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف شیطان ہی شیطان ہے، یہود و نصارہ، اور یہ چیزیں انہوں نے ان چیزوں کی طرف لگایا ہے جی. تو نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے یہ ہوگا تو اس کے نتائج خطرناک، خوفناک ہوں گے، زندگیاں تباہ ہوں گی، اور لڑکے بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو کیا وہ سیرت کے مطابق، سیرت نبوی کے مطابق اولادیں ہوں گی، اور پھر ان کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو اس لیے یہ بات کچھ لمبی ہو گئی، تو اس لیے یہ چیٹنگ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سے، ہاں اگر ایسا ہے تو ابتدا میں کسی بزرگ کو کسی نیک نیتی رکھیں. اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں، بچی کے مقدر میں وہ بیٹا کیا ہے، یا بیٹے کے مقدر میں وہ بچی لکھی ہے، ان کا یہ تعلق ہونا ہے، تو وہ بزرگ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے جی. تو لیکن اگر دل کے اندر یہ غلط رو بہ گئی اور اس کے ساتھ اور کوئی نقصان زیادہ ہو گیا، تو پھر پچھتائے اور پچھتاوے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارا یوٹیوب چینل اس طرح دوسری مشکلات اور دعوت اور ویڈیوز اور کو اصلاحی شیئر کام کے لیے کریں، یہ چیزیں لائک کریں. استعمال آج ہو بہت رہی ہیں. شکریہ. تو اس میں یہ دعوت دی جاتی ہے، اور بچیوں کا انٹرنیٹ استعمال کرنے میں، اور غفلت نہیں لینی. آج خود مختار ہے، کوئی کس کو خاطر میں نہیں لاتا، اور لڑکے ہوں اور لڑکیاں ہوں، اور تو کیسے والدین اور بڑے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو انڈر گراؤنڈ ہے، وہ کوڈ لگائے ہوتے ہیں جی، اور ناراضگیاں ظاہر کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سانو تواڈے تے اعتماد ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں اعتبار نہیں تسی ساڈے تے کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اگر دل میں چھپی ایسی برائیاں ہیں تو وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ کیسے ان کو ان فتنوں سے جب وہ ان کی طرف راغب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا، پھر ان کے نتائج چونکہ برے ہوتے ہیں، اور یہ کم وقتی کے معاملات ہوتے ہیں، اور نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کے ثبوت ملتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکے ہیں جی. اور یہ ملاقاتیں اور ٹیلی فون کالیں اور نیٹ اور چیٹنگ اور یہ واٹس ایپ وغیرہ، تو یہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھنا درست نہیں. تو اس لیے کسی کو ایسے سوچ لینا کہ بھئی نیٹ کے ذریعے سے لڑکیاں ہی غلط ہیں، تو لڑکیاں بڑی ان کے تعلقات اور ان کے اخلاق نہیں ہیں، یہ بھی ایک غلط ظن ہے. آپ صحیح طریقہ اختیار کریں اور رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جو بہتر لگے. اب بہتر کے لیے تحقیقات کی جاتی ہیں، جایا جاتا ہے، پتہ لگایا جاتا ہے. تو یہ بڑے اہم ذرائع ہیں، اور کون لگائے گا؟ کوئی دوسرا ہی لگائے گا نا. اور خود چاہیں تو وہ آج شو کا دور ہے، دکھاوے کا دور ہے،
اور سارے اخلاق کے بڑے بڑے مالک بنے ہوئے ہیں کہ بڑا بڑا اخلاق ہے، اور نتائج کیا نکلتے ہیں بعد میں؟ لالچ پر، حسد پر، اور دھوکے پر، اور جھوٹ پر۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مضبوط کڑی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی شکل میں دی ہے، تو اس میں دھوکہ ہو جانا بعد میں پھر وہ نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو کھلے رخ صحیح اخلاقی طور پر، طریقے پر اس کی تحقیقات کر کے معاملہ مکمل کرنا چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو لیکن لڑکے لڑکی کا اس طریقے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا اور رابطے کرنا یہ غیر شرعی بھی ہے، یہ منع فرمایا گیا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اس معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو یہود و نصارہ کے معاشرے سے ہمارا یوٹیوب چینل علیحدہ ہی رکھے، اور اس میں ہمارے سبسکرائب پاس جو کریں یہ اور چیزیں ہیں ویڈیوز کو ہمیں اسی شیئر میں کریں، نبی پاک کی لائک سیرت کریں۔ میں جینے کی بہت توفیق بہت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔